أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور اللہ نے آسمان کو بلند بنایا اور ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے لوگوں کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، اس میں پھل ہیں عظیم الشان اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں، شگوفے ہیں اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ آج کی اس نشست کے لیے میں نے سورہ رحمان کی مزید اگلی آیات بینات کی تلاوت آپ لوگوں کے لیے کر دی ہے۔ بارش کے اس برستے ہوئے موسم میں اور اترتی ہوئی رحمت کے ماحول میں آج میں گفتگو دعائیہ کلمات ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ برستی رحمت میں ہم سب کو مغفرت عطا فرما دیں۔ ہم جن مقاصد خیر اپنے لیے اور اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے لے کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کریم آج وہ سارے مقاصد خیر ہمیں عطا فرما دیں۔ نعمتوں والی صورت ہے، اس صورت کو قرآن حکیم کی دلہن قرار دیا گیا ہے، رنگا رنگی ہے، نوعہ نوعی ہے، سجے ہوئے الفاظ ہیں، نعمتوں سے لدا پھدا عنوان ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ زمینی نعمتوں کا حوالہ بھی اس صورت کی آیات بینات میں سمویا گیا ہے، آسمانی نعمت کی باتیں بھی آیات بینات کے اندر عنوان بنا کر کے تو اتاری گئی ہیں۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے آسمان کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ یہ کلمہ کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جامع الکلمات کی دولت عطا فرمائی، لفظ چند ایک ہی استعمال فرمانے اور اس کے اندر مضامین بہت زیادہ ڈال دینا، یہ حضور کے لیے اللہ کی خاص عطاؤں میں سے ایک عطا ہے اور معجزات میں سے حضور کا یہ معجزہ ہے۔ کم کلمات میں آپ بہت بڑی بڑی بات ارشاد فرما دیتے ہوتے تھے۔ بس یہی شان جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ذاتی حیثیت میں عطا فرمائی، قرآن حکیم جیسی عظیم المرتبت کتاب رسول پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتارنے میں بھی اس حیثیت کو بہت زیادہ مربوط رکھا گیا ہے کہ کلمات چند ہی ہوں اور لیکن اس کے اندر مضامین بہت زیادہ اتار دیے جائیں۔ اور ویسے بھی عربی ادب کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہی ہوتی ہے جو کم الفاظ میں ہوتی ہے، مپی تلی ہوتی ہے، وزن پر پورا اترنے والی ہوتی ہے۔ ایک نہیں ان گنت مثالیں ہیں اس کی قرآن حکیم میں۔ جیسے کہ میں آپ سے اگر بطور مدد کے یہ آیت کے الفاظ پڑھوں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف سرعت کرو، دوڑو، بھاگو، تو آپ اس سے کیا صرف نماز سمجھیں گے؟ آپ اس سے کیا صرف تلاوت سمجھیں گے؟ آپ اس سے کیا صرف روزے سمجھیں گے؟ آپ اس آیت کے مضمون سے کیا صرف دعا کرنا سمجھیں گے؟
شب بیداریاں سمجھیں گے. میرا خیال ہے کوئی ایک معنی سمجھنا مناسب نہیں ہوگا. رب کائنات نے کہا کہ نماز بھی تو مغفرت ہی ہوتی ہے، روزہ بھی تو مغفرت ہی لاتا ہے، ذکر و اذکار بھی تو مغفرت ہی لاتے ہیں، یاد رسول اللہ بھی تو مغفرت ہی لاتی ہے، آہ و فغاں بھی تو مغفرت ہی لاتے ہیں، شب بیداریاں بھی تو مغفرت ہی لاتی ہیں، درد و نالے یہ بھی تو مغفرت ہی لاتے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں محبت اور ادب سے بیٹھ جانا بھی تو مغفرت ہی کو دعوت دیتا ہے. اب لفظ مغفرت بول دیا ہے، لیکن اب اس میں کوئی ایک جہت تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جاؤ یعنی نماز پڑھو. جیسے آپ کو یہ ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان ایسی جھلکیں جو ہیں وہ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو نیکی کا کام ہے اس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. آپ اس میں کیا صرف زکوٰۃ ہی سمجھے ہیں؟ آپ اس میں کیا صرف جنازہ ہی سمجھے ہیں؟ آپ اس میں کیا صرف فقیروں کو لباس دینا ہی سمجھے ہیں؟ رب کائنات نے کوئی جہت متعین نہیں فرمائی. کلمات تو اتنے ہی ہیں، جو نیکی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اب آپ کو سمجھ آ گئی نیکی کی فیملی کا چھوٹے ممبر سے لے کر بڑے ممبر تک وہ سارا اس ایک لفظ کے اندر رب کائنات نے سمو دیا ہوا ہے. میں نے کہا اور ان گنت مثالیں ہیں اس مقصد کو پانے کے لیے کہ قرآن حکیم کی شان میں یہ بات باقاعدہ ہے کہ کلمات 1 2 3 4، لیکن اس کے اندر مضامین اگرچہ بات سچ ہے، ہماری رسائی نہیں. قرآن پاک کی آیت آیت میں سمندر پڑا ہوا ہے، یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سچ ہے. اگرچہ اس سمندر تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، ہماری 2 قطروں تک رسائی ہو جائے گی، چند موجوں تک رسائی ہو جائے گی، چند فٹ گہرائی تک ہماری رسائی ہو جائے گی. ان الفاظ کے تموج کی گہرائی مکمل ہم سمجھ پائیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اتنے سارے کلمات تمہیدی کہنے کے بعد آج میں آپ سے کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو پہلی آیت ہے کہنے کے تو صرف یہ ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو رفعت عطا فرما دی. آپ اس سے بس یہی سمجھے، اور میں اس سے جب تک نہیں پڑھا اکابر کو تو یہی سمجھا زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے. اللہ نے آسمان کو اوپر رکھ دیا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، زمین کو نیچے رکھ دیا. یہ الفاظ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے، اکابرین مفسرین کی کتابوں کو نہیں دیکھا، ہم یہی سمجھے کہ رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو رفعت عطا فرمائی ہے. تو آئیے میں وقت بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام، اس کی دوسری جہت عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام بیٹھتے تو مسجد نبوی کے صفوں میں ہوتے تھے، صحابہ کے مجمع میں ہوتے تھے، ازواج مطہرات کے حجروں میں ہوتے تھے، لیکن ہر لحظے کے حساب سے قرآن بول رہا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کو بلند کر رکھا ہے، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر بلند ہو چکا ہے. بیٹھے تو حضور ادھر ہی ہوتے تھے، لیکن رفعت کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا. یہ صرف فزیکلی بلندی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ روحانی مراتب، یہ درجہ بندیاں، یہ رتبے، یہ عظیم شانیں، ان مقاصد کے لیے بھی لفظ رفعت جو ہے استعمال میں آتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ کلمات خیر میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دی ہے. اب آئیے یہاں سمجھتے ہیں. ائمہ تفسیر کی جماعت نے کہا کہ رب کائنات نے صرف اتنا معنی نہیں دیا ہے کہ ہم نے آسمان کو بس فزیکلی بلند کر دیا ہے، تم دیکھتی ہو تو تمہیں اوپر دیکھنا پڑتا ہے، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے. رفعت کا معنی رتبے بھی ہیں، رفعت کا معنی بلندیاں بھی ہیں، رفعت کا معنی مراتب بھی ہیں، رفعت کا معنی خاص نسبتوں کے پیکٹ میں ڈھل کر کے تو عظیم المرتبت ہو جانا بھی ہے. لہذا رب کائنات نے کہا آسمان کے لیے رفعت ہے فزیکلی بھی اور رتبوں کے اندر بھی. رتبوں کے اندر آسمان میں بڑے رتبے ہیں، بڑی اس کی شانیں ہیں، بڑی اس کے اندر مرتبے ہیں. آسمان کے کیا مرتبے ہو سکتے ہیں؟ تفسیر نمبر 1، کیا نزول وحی آسمان سے نہیں ہوتا ہے؟ تو وحی کا تو ایک پارہ، وحی کی تو ایک آیت بڑی عظیم المرتبت ہوتی ہے. نزول وحی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جن راستوں سے وحیاں اترتی ہیں وہ راستے آسمانوں میں ہیں، تو وحیوں کی اترنے کی نسبت سے اللہ نے آسمانوں کو رفع المرتبت عطا فرما دیا ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں جو وحی جو ہے یہ صرف یہی نہیں کہ آسمان سے اترے تو آسمان عظیم المرتبت ہو جاتا ہے. یہ وحی کا پیغام کلمات کی صورت میں حفظ اور یاد کرتے کرتے جب حافظ کے دل اور سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے تو کیا اسے اللہ تعالیٰ صرف جنت کی سرزمین ہی میں ٹھکانہ عطا فرماتا ہے یا اعلان ہوتا ہے کہ جنت کی سرزمین نہیں؟ اب آپ پڑھنا شروع کریں اور پڑھنے میں اوپر چڑھتے چلے جائیں اور چڑھتے چڑھتے جہاں آپ کا والناس ہو جائے گی جنت کے اتنے مرتبے آپ کو عطا فرما دیے جائیں گے. تو معنی سمجھ آ گیا کہ جب وحی جدھر آتی ہے ادھر بلندیاں ہی بلندیاں ہوتی ہیں، ادھر رفعت ہی رفعت ہوتی ہے. عظیم المرتبت ہونا اس شے کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہی اترے تو آسمان بلند ہو جاتا ہے، وہی کسی سینے میں محفوظ ہو جائے تو وہ حافظ کا وجود عظیم المرتبت ہو جاتا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا،
رفت آسمان کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ میں دوسری وجہ وہ آپ کو دکھ رہی ہے، مجھے بتائیے کہ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں یا زمین سے بارشیں اترتی ہیں؟ یا آسمان سے بارشوں کا اترنا یہ چھوٹی شے نہیں ہے، یہ بارش کے اندر یہ رزق ہے، انسانوں کا بھی رزق ہے، چوپایوں کا بھی رزق ہے، سمندر میں اور پانیوں میں رہنے والی مخلوقات کا بھی، مچھلیوں کا بھی، اسی کے اندر تازگی ہے، اسی کے اندر حیات جاودہ ہے، اسی کے اندر زندگی کی ایک نئی رمق ہے۔ میں کہتا ہوں درختوں کے لیے، پودوں کے لیے، ان گھاس پھوس کے لیے، ان اناج کے دانوں کے لیے، ان پھلوں کے لیے اور ان پھولوں کے لیے یہ اس کے اندر بڑی تازگی ہے، زندگی ہے، جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو مارنے کے بعد نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اس اترتے ہوئے پانی کے اندر تمہاری نمازوں کے لیے طہارت کے سامان موجود ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ تو رب کائنات نے یہ دوسری جہت ارشاد فرما دی، لہذا اچھا اس کا معنی اب کیا ہوگا؟ ہم نے آسمان کو رفت عطا فرمائی ہے کیونکہ آسمان میں اترنے والی بارش کے اندر خدمت خلق کا ایک تازہ جہان آباد ہے۔ پانیوں کے اترنے ہی سے ہماری بورنگ کے پانی چڑھ جاتے ہیں، ہمارے کنویں ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہماری فصلیں اگاتی ہیں، ہمارے پھول رونق بخش ہو جاتے ہیں، پتیوں کے اندر خوشبوؤں کا مہک پیدا کرنا یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ تو گویا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جتنا اثاثہ اپنے اندر سمیٹا جا سکتا ہے یہ اتنا ہی بندے کو بلند سے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ لفظ لفظ سے معنی تو سمجھو، لفظ لفظ سے کوئی سبق تو سمجھو۔ ایک میں نے یہ کہا کہ آسمان فزیکلی بلند ہے، ایک میں نے یہ کہا نزول وحی ہے اس لیے اس کا رتبہ زیادہ ہے، ایک میں نے یہ کہا اس میں نزول بارش کے ساتھ لوگوں کی اور خدمت خلق کے سامان ہیں، اس لیے بھی آسمان کو رب کائنات نے بلند فرما دیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ذرا اس کو تیسری سینس میں دیکھ لیں، تفسیر کی تیسری جہت سے آپ دیکھ لیجئے۔ کیا جو چلو میں خطابت کی بات ہی کرتا ہوں، خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو ایک مذہبی نظم و ضبط ہے، پروٹوکول ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو نہیں بیان کروں گا، جو مذہب نے پروٹوکول دیا ہے یہ مذہب ہی کا ہے، مذہب ہی کی خاطر ہے، یقیناً یہ میرے خاطر نہیں ہے، لیکن پروٹوکول تو ہوتا ہے۔ ایسے ہی جج عدالت کی کرسی پر جب بیٹھتا ہے تو وہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جدھر پبلک بیٹھی ہے جج بھی ادھر ہی قاضی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اس کا ایک پروٹوکول ہے مذہب کے اندر، اسے بلند جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں اور فیصلوں کا نفاذ ہونا ہے، عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ تو یہ فیصلے کا ہونا، یہ فیصلوں کا اور عدل اور انصاف کا قائم کرنا یہ بڑی عظیم المرتبت چیز ہے۔ تو کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمانوں سے تقدیر بن کر برس ہی تو رہے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے فیصلے، انسانی بیماریوں کے فیصلے، انسانی صحتوں کے فیصلے، انسانی خوشیوں کے فیصلے، انسانی غمیوں کے فیصلے، انسانی مرض کے فیصلے، انسانی شفاؤں کے فیصلے، انسانی دولت مندوں کے فیصلے، انسانی غربتوں کے فیصلے، انسانی عمروں کے فیصلے، گویا کون سی زندگی کا فیصلہ ہے جو آسمان سے نہ اترتا ہو؟ تو رب کائنات نے کہا یہ اس لیے بھی بلند ہے، یہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو کو تقدیر بنا کر تم پر نازل کرنے والا ہوتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کے اندر اس بلندی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بارشیں برستی ہیں اس لیے رتبہ والا ہے۔ آسمان سے چلو یہ بھی کر دو، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے تو آپ سورت پڑھو گے بھی، اور خاص کر کے آخری عشرے کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ فرشتوں کا آنا جانا بھائی یہ عظمت معاف کہانی ہے، اس لیے تو رسول پاک علیہ السلام نے عزت کا دروازہ کھولا نہیں آپ کے لیے۔ اگر میرے قریب آ کر ادھر قبر اطہر کے پاس آ کر کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تب تو کسی فرشتوں کو درمیان میں ڈالا نہیں جاتا، اللہ کا ایک نظام ہے، نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اور جب کہیں اپنے علاقوں میں، اپنے دیسوں، اپنے وطنوں میں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد تو کوئی عام ڈاکیا تمہاری ڈاک لے کر نہیں میرے پاس آتا، اللہ آسمان سے تمہاری عزت کی خاطر اور ہماری رفعت بلندی کے اظہار کی خاطر فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جاؤ جا کر کے میرے بندے کا درود و سلام لے کر بندے کی آقا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانی وجود میں ہر وقت 5 فرشتے تو موجود رہتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ تمہارے ماتھے پر ہوتا ہے جو صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے جو ہی کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے گا اور لے کر فوراً بارگاہ رسالت معاب میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کا آنا اور اس کا جانا اتنا تیز ہوتا ہے کہ قال بھی کیا تیز ہوتی ہوگی، اس کا آنا اور جانا اتنا تیز ہوتا ہے
کہ میسنجنگ بھی کیا تیز ہوتی ہوگی. یہ بندوں کے بنائے ہوئے آلات ہیں اور وہ اللہ کی تخلیق شدہ مخلوق ہے. باہر کیا فرق تو ہوگا, بندہ جسے بنائے اگر اس میں اتنی صورت ہے تو اللہ جسے تخلیق فرماتا ہوگا اس میں کتنی صورت ہو سکتی ہے. جملہ تو میرے منہ سے نکل گیا لیکن مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ آپ کی رفتار کا حال کیا ہے, جبریل آپ کی رفتار کا حال کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے پھر کہا حضور یہ دیکھ لیں, اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے. حضور آپ یہ دیکھ لیجئے, یہاں سے اندازہ کر لیجئے. مثالیں پیش کرنا شروع کر دی. حضور آپ خود ہی جان لیجئے کہ میری رفتار کا عالم کیا ہے. جس میں سے ایک حوالہ جناب جبرائیل نے یہ کہا تھا کہ کنویں کی منڈیر سے بھائیوں نے جب دھکا دے کر جناب یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا تو پانی تک پہنچنے سے پہلے میں تو اس وقت وہ بلندیوں میں تھا. رب کائنات نے کہا جاؤ جا کر یوسف کا باہوں میں اٹھا لیا جائے. میں وہاں سے اٹھا تھا یا رسول اللہ, اور جناب یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے میں نے کنویں میں اتر کر ان کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا یا رسول اللہ. شاید یہ کلمات بھی زیادہ فاصلے کا اشارہ دے رہے ہوں گے. میں اس سے بھی کم تر فاصلہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کی ہوئی سازشوں میں سے ایک سازش کے موقع پر کسی گھر میں تشریف فرما تھے اور گھر کی دیوار کے نیچے یہودیوں نے حضور کے بیٹھنے کا اہتمام کیا تھا. یہ میں لمبی حدیث لمبی آیات آپ کو بتا چکا ہوں. اور پروگرام کے مطابق انہوں نے چھت پر جا کر کے تو ایک اتنا کوئی چٹان نما پتھر جو گرایا بھی جا سکتا تھا اور بندے کو ختم کرنے کے لیے کافی بھی ہو سکتا تھا دھکیل دیا تھا. اب چھت سے لے کر تو زمین تک آنے تک کیا فاصلہ بنتا ہے. تو کیا حضور اس دن بھی رب کائنات نے کہا تھا محبوب کو باہوں میں اٹھا کر پتھر پہنچنے سے پہلے الگ کر دیا جائے. حضور نے تب بھی میں دھیان اس بات کی طرف چلا گیا کہ اگر بندوں کے بنائے ہوئے یہ برقی آلات اس قدر اپنے اندر وسعت اور سرعت رکھتے ہیں تو اللہ نے جن کو تخلیق فرمایا ہے ان کی کیا شان. فرشتوں کو بھی رہنے دو. یہ شب معراج کیا ہو گیا تھا, فرشتوں کو بھی رہنے دو. شب معراج کیا ہو گیا تھا, کنڈی ہلتی چھوڑ کر جانا اور ساتوں آسمان جنت کی سیر کر کے واپس آنا, کنڈی پھر بھی ہلتی رہے. یہ اللہ کا نظام محبت اور نظام عطا ہے. جس کے نام کر دیا جائے تو واپس آئیے. حالانکہ میں لفظ کہہ کر ہی جلدی سے آگے بڑھ جانے کا ارادہ رکھتا تھا, پھر بھولی ہوئی باتیں جب مجھے یاد آ جاتی ہیں میں خود بھی لذت مند ہونے کے لیے اور آپ کو بھی لذت مند کرنے کے لیے وہ اس کو سمیٹ کر کے تو آگے بڑھ جاتا ہوں. ہمارا آج کی گفتگو کا پھر اب مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ آیات کچھ زیادہ پڑھی جا چکی ہیں مجھ سے, جبکہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جتنی پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مضامین ہمیں نصیب فرما دے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا. بلند ہونے کا اب چونکہ ہم نے کتاب اللہ سیکھنی ہوتی ہے, ہمیں وقت پورا کرنے سے غرض نہیں ہوتی ہے, ہمیں کتاب اللہ سیکھنی ہوتی ہے. تو میں نے ابھی تک آپ کے لیے جتنا گفتگو کا حصہ عرض کر دیا ہے. آسمان کی بلندی ایک تو فزیکلی ہے جس کا حوالہ رب کائنات نے دیا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا میرا چونکہ آگے جا کر ایک دم سے رب کائنات نے کہنا ہے. آج ویسے میں لکھتا رہا کہ پہلی آیت میں کتنی, آج میرے پاس پہلا پیج ہے اور پہلا رکوع ہے. میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ کتنی کو نعمتیں پہلے رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں لفظوں کی صورت میں صرف. باقی حقائق میں جانے تو نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. لفظوں کی صورت میں پہلے رکوع کے اندر 41 نعمتوں کا رب کائنات نے حوالہ ارشاد فرمایا لفظوں کی صورت میں. باقی اس سے زیادہ جیسے ابھی ہم حقائق اکابرین کی رائے آراء کی صورت میں سمجھ رہے ہیں تو بڑھ جاتے ہیں. تو یہ آسمان کا بلند ہونا فزیکلی بھائی جان یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کا نعمت ہونا سمجھنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو ایسے گھر میں رہتے ہیں جس گھر کی چھت اتنی نیچی ہے کہ کھڑا بڑی مشکل سے ہوا جاتا ہے اور تھوڑا سا کبا ہو کر بھی بعض اوقات ایسے کمرے بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں بیسمنٹ ٹائپ کے ماحول کے, یا اگر چھت تک بندے کا سر پہنچ بھی جائے تو اتنی قریب چھت کا ہونا یہ یقیناً یہ ایک اچھا گھر نہیں ہے, یہ یقیناً یہ ایک اچھی رہائش نہیں ہے. جیسے جیسے سپیس بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے گھر اچھا ہوتا چلا جاتا ہے. ہوا کا داخل ہونا اور نکلنا جتنا زیادہ ہو جاتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں اتنا ہی گھر اچھا ہو جاتا ہے. یعنی گھر کی وسعت کا حوالہ رب کائنات نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو اگر آسمان نیچا ہوتا اور نیچا ہوتا اور نیچا ہوتا اور اس چھت سے بھی نیچا ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ زندگی مصیبت نہ بن جاتی. جن لوگوں نے پلازا بنانا وہ کدھر بناتے, اوپر تو آسمان آ گیا. جن لوگوں نے اپنی ڈبل سٹوری بنانی ہے وہ کدھر بناتے, اوپر تو آسمان آ جاتا. یعنی میں کہتا ہوں کہ فزیکلی بھی اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ مینار پاکستان کدھر بنتا, یہ مسجد نبوی شریف کے مینار کدھر اوپر اٹھتے. میں کہتا ہوں کہ حرم کے مینار کدھر اوپر اٹھتے, یہ بلند یہ جو مکہ ٹاور ہے یہ کدھر اوپر اٹھ جاتا, دبئی کے پلازے کدھر اوپر اٹھ جاتے. یہ رب کائنات کا ہم ہیں. ہم جانتے تھے کہ ہمارے بندوں نے یہ سارے کرتب کرنے ہیں, یہ بلڈنگیں بنانی ہیں. ہم نے
پہلے ہی سے والسماء رفعها ہم نے آسمان بلند کر دیا، نیچے جگہ تمہاری 5 مرلے ہے، آسمانوں کی طرف آ جاؤ تو مائلز کے حساب سے ساری جگہ تمہارے نام کر دی جا چکی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا نعمت ہونا آپ محسوس کریں۔ وہاں آپ کہیے آسمان کیا نعمت ہے؟ ہاں یہ فزیکلی بھی نعمت ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آسمان سے بارشیں اترتی ہے، پھر میں نے کہا آسمان سے وحی کا پیغام اترتا ہے، آسمان سے ہمارے فیصلوں کی تقدیریں اترتی ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ویسے کیا حضور رحمت اللہ 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 حدیث کے الفاظ یاد آ گئے، ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، بارش برسی اور ابھی ایسے ہی تھا جیسے کہ یہ برس رہی ہے، نرم نرم بارش۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قمیض کا بٹن کھول دیا اور تھوڑا فضا میں سے آگے اور قمیض کا بٹن کھول دیا اور تھوڑا سا ایسا سا ماحول بنایا اور کہا یہ جو قطرے ہیں ابھی جبال رحمت سے اتر رہے ہیں، یہ اللہ کے حریم قدس سے اتر رہے ہیں۔ تو آپ کو مانا میں نے یہاں سے بس یہی لینا تھا، اگر فرشتے ادھر سے اترتے ہیں مجھے بتاؤ کہ یہ رحمتیں کدھر سے اترتی ہیں، مجھے بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے انوار اور تجلیات کا نزول کدھر سے ہوتا ہے۔ یہ بھی تو آسمان ہے تو یہ سارے نظم و ضبط ادھر سے ہو رہے۔ میں کہتا ہوں آسمان تھا تو رب کائنات حضور کا بلندیوں پر جانا عظیم الشان معجزہ قرار دے دیا۔ اگر آسمان لوگوں نے دیکھا بھالا نہ ہوتا تو بلندی کا تصور کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے کہ پہاڑ بلند ہے لیکن ان کی بلندی کا عروج اس طرح تو نہیں ہے جس طرح اللہ نے آسمانوں کو بلندی عطا فرما دی ہے۔ الغرض رحمتیں ادھر سے اترتی ہیں، الغرض فیصلے ادھر سے اترتے ہیں، الغرض ملائکہ ادھر سے اترتے ہیں، نزول رحمت ادھر سے اترتا ہے، نزول ادھر سے ہوتا ہے، نزول وحی ادھر سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد میں ابھی تک صرف اتنا کہنے میں کامیاب ہوا کہ آسمان ویسے دیکھو تو بھی بلند ہے اور رتبے اور شانوں میں دیکھو تو بھی بلند ہے۔ ویسے اس پر ائمہ تفسیر کھڑکے ضرور ہے، یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد وہ قلم میں کھڑک ضرور آئی ہے، کہنے لگے کہ اب یہ ہی نہ سمجھ لینا جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، کلی فضیلت اور ہوتی ہے۔ یہ جملہ میں نے بولا ہے مجبوری ہے، جزوی فضیلت اور ہوتی ہے، کلی فضیلت اور ہوتی ہے۔ استاد صاحب یہ کیا ہوتی ہے؟ باپ ہے وہ میرے والد گرامی، وہ حافظ نہیں تھے، اللہ پاک ان کے درجے میں اضافہ فرمائے، اللہ کریم نے ان کے بچوں میں سے 4 بیٹوں کو حافظ بنا دیا۔ اب یہ باپ حافظ نہیں ہے، بیٹا حافظ ہے۔ حافظ ہونا فضیلت تو ہے لیکن حافظ ہونے کا معنی اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم کہ ابا جی آپ کا رتبہ نیچے ہے ہمارا رتبہ اوپر ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک شے ہے یعنی حفظ ہو گیا تو وہ ایک برکت اور ایک عزت کا اہتمام رب کائنات نے ہمارے لیے کر دیا اور ہر ایسی فیملیز کے لیے۔ اور اگر مجموعی طور پر باپ حافظ بھی ہو اور بیٹا حافظ نہ بھی ہو تو پوچھا جائے مذہب سے، کتاب اللہ سے، ماں حافظ نہ ہو بیٹا حافظ ہو جائے، پوچھا جائے مذہب سے، کتاب اللہ سے، تو یوں نہیں بولا جاتا کہ ماں کی جنت حافظ کے قدموں میں ہے، بلکہ بولا پھر بھی جاتا ہے کہ حافظ جی بھلے حافظ ہو گئے ہو لیکن جنت تو اللہ نے ماں ہی کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے نا۔ میں کہتا ہوں حافظ ہونا تو کم بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن جو میں کہنے جا رہا ہوں اس حساب سے حافظ ہونا تو کم بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ حافظ بھی ہو، بندہ ولایت کے درجوں پر بھی فائز ہو، اوپر چلے جاؤ تو منصب نبوت کی روشنیاں بھی اپنے اندر رکھنے والا ہو، اور مزید اس سے اوپر چلے جاؤ تو نبی نہیں نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ بھی ہو تو میاں میں کہتا ہوں کہ مقام نبوت اپنا ہے لیکن ماں کا ادب اور احترام اور عزت، باپ کا ادب اور احترام اور عزت، یہ راستے تو حضور نے اپنی حیاتی اقدس میں بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ ماں تو باہر کیف ماں ہے، باپ تو باہر کیف۔ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن ان کی جنت بھی ان کی ماں کے نیچے کا اعلان حضور نے وہاں کو روک تو نہیں دیا ہے نا۔ تو یہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت۔ بیٹا میں کہتا ہوں کہ اے سی لگ گیا، بیٹا چلو میں کہتا ہوں کہ ڈی سی لگ گیا، باپ بیچارہ ان پڑھ تھا، وہ گنڈیریاں بیچ کر زندگی بھر اس کو پڑھاتا رہا، لیکن اے سی لگنے کے باوجود، ڈی سی لگنے کے باوجود لوگوں کے ہجوم یہ باہر ہی ہے نا۔ جب بنا گھر میں آتا ہے تو اسے باپ کے پاؤں دبانے ہی پڑتے ہیں، اسے ماں کے پاؤں میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ جزوی فضیلت یہ اور شے ہوتی ہے اور کلی فضیلت یہ اور شے ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھ پائے تو سمجھو کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک جزوی فضیلت ہے، نزول رحمت ہوتا ہے، جزوی فضیلت ہے۔ عرش میں آسمان بھر میں کوئی اتنا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، لیکن زمین کی گود میں ایک چھوٹا سا حصہ ایسا بھی ہے جہاں آج بھی وجود اقدس مس کر رہا ہے، یعنی قبر انور حنفی کہتے ہیں، شافی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، اہل ظواہر کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ زمین مدینہ کا وہ حصہ جو جسم سے مس ہو رہا ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہو چکا ہے۔ السماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا
مقامات نے بھی بلند کر دیا. اور میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے یہ کہوں گا میں, یا اللہ آپ کا شکر ہے. میں یہ مضمون آپ کو ایک حدیث سے نکال کر دوں. آسمان میں جو بھی ہو رہا سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن جدھر حضور ہے وہ تو حضور ہے. میں یہ مضمون آپ کو حدیث سے نکال کر دوں, یہ میری مدد ہوئی. آپ لوگ ذوق سے سننے آ جاتے ہو اللہ میری مدد کرتا ہے, اور یہ مدد آپ لوگوں کی خاطر ہی کر دیتا ہے کہ بندے اتنے دور سے بھیگتے بھیگتے آئے ہیں, کوئی تو ان کو رحمت کی خیرات ملنی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی ایسا ہے کہ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی 2-4 لفظ بھولے بھولے یاد کروا دیتا ہے. بس حاصل کلام مختصر, کسی جہاد کے موقع پر حضور کی نظر 1000 گنا سے بھی زیادہ بہتر جانتے تھے. سارے صحابہ بھی کیا جانتے ہوگے, میرے حضور جانتے تھے. سب صحابہ اسی در رحمت کے اسی در رحمت کی حکمتوں کے محتاج سب صحابہ. تو حضور نے مناسب سمجھا کہ آج ان لوگوں کو مالی غنیمت زیادہ دے دیا جائے. اب جو اس سے پہلے تھوڑا سا تازہ اسلام میں آئے ہوئے لوگ تھے, جن میں نوجوان بھی تھے, ان کے دل میں خیال گزرا کہ ہماری تلواروں سے بھی خون نچڑ رہا اور خون خشک نہیں ہوا. ہم نے ہڈیاں توڑی بھی ہیں, توڑوائی بھی ہیں, لہو گرائے بھی ہیں, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, ہماری تھکاوٹ ابھی نہیں اتری, اور حضور نے ان کو مال زیادہ دے دیا. حالانکہ ان کی میدان جہاد میں اس طرح کی محنت نہیں تھی جیسے ہماری ہے. یہ بات حضور تک جا پہنچی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول خراب تھوڑا کرنا ہوتا تھا, میرے حضور نے تو ماحول کو بنا کے رکھنا ہوتا تھا, ماحول کو اٹھا کے رکھنا ہوتا تھا. میں وہ آخری سا جملہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, بس وہ آخری سا جملہ, میرا معنی ادھر چھپا ہوا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وہ غنیمت کا مال لے کر جا رہے یا تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو؟ کوئی مقابلہ ہے آپس میں, کوئی مقابلہ ہے آپس میں, وہ مال لے کر جا رہے ہیں. آپ کے حصے میں اللہ کے رسول آ گئے ہیں تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول جدھر ہوتے ہیں خدا کی خدائی ادھر ہوتی ہے. اللہ کے رسول جدھر ہوتے ہیں خدا کی رحمتوں کے ہجوم ادھر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول جدھر ہوتے ہیں عنایات الہیہ کا برسنا ادھر ہو جاتا ہے. کوئی ایک بات ہو تو میں کہوں اللہ کے رسول جدھر ہوتے ہیں, اگر میں کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا. خود حضور ہی نے فرمایا نا, میں جدھر جدھر چلتا ہوں وہ جگہ جنت ہوتی ہے, وہ عام جگہ تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے رسول جدھر ہوتے ہیں قدموں کے نیچے جنت اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے. اچھا, یہ بات میں نے اس لیے کہنا چاہی, جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں بڑا رتبہ ہے, رزق اترتے ہیں بڑا رتبہ ہے, وحیاں اترتی ہیں بڑا رتبہ ہے, فیصلے اترتے ہیں بڑا رتبہ ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس وقت آخر کار میرے حضور آسمان کے عروج پر تو رہائش پذیر نہیں ہے نا. رب کائنات میرے حضور کا ڈیرا تو زمین کی گودی میں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ آسمان جتنا بھی اونچا ہے لیکن وہ زمین کے اس حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جدھر رب کائنات محمد مصطفیٰ کو آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. پہلی ہی آیت سمٹ پائے گی, پہلی ہی آیت سمٹ پائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جملہ جو ہے پھر یہ اسی طرح کا ہی ہے, وہ جو میں نے پہلے تمہیدی کلمات کہے, لفظ ایک ایک ہوتا ہے تو کہنے کو یہ کتاب ایک ہے, لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا کہ اندر پیج بھی ایک ہے. اب یہ کتاب ایک ہے نا, اس کو کھولو تو پھر پیج ہی پیج ہے, پیج ہی پیج ہے, پیج ہی پیج ہے. لفظ ایک ہے رفعہا, جو ہم نے جانا, آگے پھر لفظ ایک ہے ووضع المیزان, اللہ نے میزان رکھا, آسمان بنایا اور اللہ نے میزان رکھا. اب یہ میزان رکھنے کا معنی کیا ہوا؟ کچھ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ہم اگلی نشست میں جانیں گے, ورنہ وہ ٹھیک نہیں رہے گا. حالات نماز کے ڈسٹرب ہو جائیں گے. میں اتنے کچھ ڈسٹرب کرتا ہوں جس سے میں 1:15 پھر مصلی پر چڑھ جاؤں, اس سے زیادہ پھر میرے بس میں نہیں ہوتا. 1-2-3 منٹ کی گنجائشی زبردستی مجبوراً بن جاتی ہے. تو اب ہم صرف یہی جان لیتے ہیں کہ آسمان سے ریلیشن بناتے ہوئے اس جملے کو ہم کیسے سمجھیں گے. میں نے پہلے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ جو ہے الشمس والقمر بحسبان, اس کو یوں سمجھو کہ اللہ نے بنایا, یہ مضامین ہی اور ہیں, یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں یہ مضامین ہی اور ہیں. میں نے کہا تھا کہ مختلف جہتوں سے مضمون بدل جاتا ہے. تو آج ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اللہ نے آسمانوں میں میزان رکھا. اس کو سمجھ رہا کہ پھر 2 تفسیریں ہیں, لیکن ایک ہم آج سمجھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا زور لگایا, بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی. جناب محمد نبی صاحب نے, حاجی یحییٰ صاحب نے اور عمران صاحب نے, جو چند ایک محنتی ہارڈ ورکر لوگ تھے, بڑی محنت کی مسجد کے بنانے میں. لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی دیکھ کر چپ کر جاتا تو کہتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو یہاں سے یہ جو ہے نا یہ زاویہ ٹیڑھا ہے, یہاں سے یہ ٹائل پوری نہیں ہے. یہ پہلے ہی دن جب یہ ٹائلیں لگی اس دیوار کی تو انہوں نے بڑی محنت سے لگائی, تو میں ایسے غلط سا بندہ آتی, میں نے کہا یہ تو ٹائل ہی ٹیڑھی ہے, اس کو سیدھا کرو نا.
یہ ٹائل ٹھیک نہیں ہے، تو بندہ پوری محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے کچھ بے اعتدالی ہو جاتی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ کوئی اور آئے گا اور آ کر کے تو اس کو مزید بہتر کر سکتا ہے۔ بس آپ کم وقت میں اتنی مثال سمجھ لو، مولا کائنات نے کہا آسمان ایک نہیں ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہیں، 7 ہیں، اور کوئی 15-20 فٹ کی چھت تھوڑی ہے یہ آفاق عالم کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، یہ زمین بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ نے جتنے بھی آسمان بنائے ہیں، ہماری چھت کہیں سے آپ چیک کر کے دیکھ لو، کہیں سے اس کا میٹیریل زیادہ ڈل گیا، وہاں سے اس کی موٹائی زیادہ ہو گئی، کہیں سے کم ہو گئی، کہیں سے پھر زیادہ، وہ کینڈے جو ہیں ان کے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو کہیں سے مال زیادہ، کہیں سے کم، کہیں مکسنگ ہوئی، کہیں مکسنگ نہ ہوئی۔ میں چند دن پہلے ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو الیکشنوں سے پہلے سڑک بن رہی تھی، اب میں کیا کہوں، سڑک بن رہی تھی، مکمل بھی نہ ہوئی، تو پیچھے سے ٹوٹنا بھی شروع ہو گئی۔ اب کوئی رولا پڑا ہے نا، وہ اعتدال کا نظام قائم نہیں رہ سکا ہے، تو ہماری 2-2, 4-4 کلومیٹر کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، کنال کی چھتیں ہم بناتے ہیں، یا ان کے اندر میزان اور اعتدال قائم نہیں رہتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہو سکتا ہے تو کر لو، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ۔ سورۃ ملک کے الفاظ پلے سے میں نے نہیں کہے، ہو سکتا ہے تو دیکھ لو، بار بار دیکھو، ہم نے جو میٹیریل لگانا تھا لگایا، کتنے میزان اور عدل سے لگایا ہوا ہے، جو فاصلہ رکھا ہے وہ کتنے عدل سے رکھا ہوا ہے، کہیں بھی زمین اور آسمان کا فاصلہ کم زیادہ نہیں ہے، کہیں بھی کم زیادہ نہیں ہے۔ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے کیوں معلوم نہ ہو؟ میرے حضور فرما کر گئے ہیں۔ میں کوئی شیخ چلی تھوڑا ہوں، کوئی پوچھے کہ زمین کا مرکز کدھر ہے، وہ کہے میرے پاؤں کے نیچے، یقین نہیں آتا تو ماپ کر دیکھ لو۔ میں کوئی شیخ چلی تھوڑا ہوں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر فاصلہ جاننا ہو تو 500 سال مسلسل چلو، اتنا فاصلہ بنتا ہے۔ اور پھر حضور نے آسمان کی موٹائی بیان کی، اور پہلے آسمان کی موٹائی بھی ایسے ہی ہے، 500 سال چلو، ہر 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ حضور کہتے ہیں اتنا ہی ہے، ہر آسمان کی موٹائی بھی پھر اتنی ہی ہے۔ اب میں کچھ اور زیادہ نہیں کہہ سکتا، وقت میرا کدھر چلا گیا۔ رب کائنات نے کہا اللہ نے آسمان بلند بنائے ہیں اور بڑے اعتدال اور وزن اور میزان سے بنائے ہیں، کہیں بے اعتدالی نظر نہیں آئے گی۔ کیا تجھ میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ فارجع البصر، بار بار دیکھو، حل تری من فطور، کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ ایک معنی تو یہی ہے، آسمانوں کو میزان اور عدل کے ساتھ بنایا گیا، جو نظم و ضبط اس نے اپنے ازلی علم میں قائم کر دیا۔ آسمان ہر جگہ سے لے کر آخری جگہ تک ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ویسے آج تک درار بھی تو نظر نہیں آئی ہے ہمیں، میرا دل تو کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر اور بولوں، لیکن پھر کون سا کوئی آخری جمعہ ہے ہماری زندگی کا؟ ہو سکتا ہے اللہ اگلا جمعہ نصیب فرمائی دے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، یہ ہو سکتا ہی ہے، پتہ کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت سے گفتگو اگلی نشست میں آگے بڑھے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔